آج جس کتاب کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں یہ کتاب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے دور کے حساب سے اس کتاب کو ہر عالم کو پڑھنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر سنی کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کتاب کا نام ہے شرح امور 20، 20 امور کی شرح۔ بیسیکلی یہ جو کتاب ہے یہ امور 20 ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ در امتیاز عقائد سنیین، سنیوں کے عقائد کو واضح کرنے کے لیے 20 امور کی شرح۔ یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس پر جو شرح کی ہے وہ حضرت علامہ سید شاہ محمد غلام غوث قادری شتاری حیدرآبادی صاحب ہیں، انہوں نے یہ شرح کی ہے، اور تحقیق، تخریج اور تحشیہ اس پر جو ہے وہ خرم محمود صاحب کا ہے۔ یہ جو کتاب ہے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، یہ کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی، اور نام سے واضح ہے کہ سنیوں کے عقائد کی پہچان میں امور 20 20 امور آپ نے بیان فرمائے۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے، یعنی یہ جو رسالہ ہے بیسیکلی، یہ جو تصنیف فرمایا اس کے پیچھے ایک سبب تھا۔ راجستھان کا ایک علاقہ ہے، مارواڑی قوم جہاں پر رہتی ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی مارواڑی قوم پائی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک اس زمانے میں مولانا تھے، مولانا احمد علی شاہ صاحب حنفی نقشبندی۔ انہوں نے وہاں پر خطاب کیا اور جو بدعتی مزاج لوگ تھے ان کا رد کیا، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بدعتیں عام ہو رہی ہوتی ہیں ان کا رد کیا جائے۔ تو جب انہوں نے رد بلیغ فرمایا تو کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں دین میں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو، مزار کو آپ سجدہ کر رہے ہو، مزار کو چوم رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ، تو ہم منع کرتے ہیں، تو وہ ہماری مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ تھے، انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اس زمانے میں وہاں کے ایک مقامی باشندے تھے حافظ محمد عثمان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے حافظ صاحب کے، تو انہوں نے اس پورے واقعے کی رودات لکھ بھیجی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کو۔ خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا، خط و کتابت ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1318 ہجری کی، 1318 ہجری، اور آج ہم 1446 ہجری میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھیے 27-28 سال، 127-28 سال پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ پوری صورتحال کہ وہ علامہ صاحب آئے تھے، انہوں نے خطاب کیا، اب لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ہے، یہ پوری رودات لکھ بھیجی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اہل سنت کے حوالے سے یہ ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام رکھا آپ نے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین۔ اس کا ٹائٹل آپ کے پیج پر نظر آ رہا ہوگا، لگا دیا حمزہ؟ تو یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ آپ منگوا لیجئے گا۔ تقریباً 64 صفحات پر، 64 صفحات پر مشتمل یہ مختصر سا رسالہ ہے۔ اب اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ ان امور کو بیان کیا ہے جو اہل سنت کی پہچان ہے۔ اب ان میں دو حصے آپ کر لیجئے۔ کچھ چیزیں وہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق ہے ضروریات دین سے، اور کچھ چیزیں وہ بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق ہے ضروریات اہل سنت سے۔ اب جو ضروریات دین سے ہے اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے، چونکہ ضروریات دین کا انکار ہے، ضرورت دینی کا انکار ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت سے ہیں، جو اس کا انکار کرے گا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب آج کا جو زمانہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ کئی اعتبارات سے یہ زمانہ وہی فتنوں والا زمانہ لگتا ہے جو اس زمانے کا تھا، اور جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین لکھی تھی۔ آج ہمارے زمانے میں تفضیلیت ہے، ایمان ابو طالب والا معاملہ لیا جاتا ہے، اس پر اختلاف کیا جاتا ہے، جنگ جمل، جنگ صفین والا معاملہ لیا جاتا ہے، اس پر اختلاف کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ طعن کرتے ہیں، ان کی ذوات کو تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس رسالے میں 20 امور بیان فرمائے کہ یہ
سنی لوگوں کو ممتاز یا سنی لوگوں کی امتیاز یعنی پہچان کی علامات ہیں کہ جس میں یہ 20 چیزیں ہیں وہ سنی ہیں، اور جو ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپس میں الجھنے سے بہتر یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں دست بگریباں ہیں، اسٹیجوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں بعض علاقوں میں، تو اس سے بہتر ہے آپ ایک بار یہ رسالہ پڑھ لیجئے۔ اس میں آپ نے یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ غیر نبی کو یعنی مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ یا کسی بھی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتانا، اس کی آپ نے قباحت و شناعت کو بیان کی، جنگ جمل کے حوالے سے، جنگ صفین کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور عقیدہ اہل سنت کو بیان فرمایا کہ حق بدست حیدر کرار، یعنی جو ان جنگوں میں حق تھا وہ حضرت مولائے کائنات کے دست مبارک میں تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو سامنے تھے وہ بھی صحابہ کرام ہیں، تو ادب صحابیت بھی ملحوظ نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے طعن و تشنیع والے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کیے جائیں۔ تو میں نے اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا ہے، امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، کہ آج بھی حالات ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان رفض بھی نظر آتا ہے، ہمارے درمیان تفضیلیت کا فتنہ نظر آتا ہے، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بحثیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ رسالہ چھپ چکا ہے، ابھی تو اشاعت سوم سے بھی اوپر جا چکا ہے، کئی بار اس کی اشاعت ہو چکی ہے، اور مختلف رسائل کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیں، باشعور عوام بنیں گے تو انشاءاللہ الجلیل آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔